بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تشریح سے یہ قانون پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ علم کی ہی جداگانہ حرکات یا حالتوں کا نام خیال، نگاہ، گفتار شامہ اور لمس ہیں۔ گفتار شامہ اور لمس چھونا ایک ہی حقیقت یا ایک ہی علم مختلف روپ بدلتا رہتا ہے۔ جس طرح خیال علم ہے، اسی طرح نگاہ بھی علم ہے۔ چونکہ ہر چیز کی بنیاد علم ہے، اس لیے خیال اور نگاہ کے بعد تمام حالتیں بھی علم ہیں۔ علم کی یہ کیفیت نزولی ہے۔ علم نزول کر کے عالم ناسوت تک آتا ہے اور انسان کی حس گوشت پوست کو چھو لیتی ہے، اور یہی کیفیت علم کی تنزل یافتہ شکل کی کسی شے کی محسوسیت کے لیے انتہا ہے۔ آدم زاد یا کوئی بھی مخلوق اوپر سے نیچے اتر کر پیدا ہوتی ہے۔ روح یا امر ربی اپنے اظہار کے لیے اپنی جلوہ نمائی کے لیے گوشت پوست کا ایک جسم تخلیق کرتی ہے۔ اس کے بعد فکر انسانی تنزل یافتہ شکل سے صعود کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ وہ پہلی حس سے یا پہلے حواس سے دور ہونے لگتی ہے۔ دوری سے مراد یہ ہے کہ پیدا ہونے والا ایک دن کا بچہ جب دوسرے دن میں داخل ہوتا ہے تو پہلا دن زندگی کے نزول کا رد عمل ہے۔ یہی رد عمل مکانیت اور زمانیت کا احساس دلاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ایک لمحہ کے بعد دوسرے لمحے میں بچے کی تمام صفات، تمام اعضاء، تمام حواس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ یہی تبدیلی زمانیت اور مکانیت ہے۔ بچہ شعوری اور لاشعوری طور پر اس بات کو سمجھ رہا ہے یا غیر اختیاری طور پر یہ بات اس کے شعور میں ریکارڈ ہو رہی ہے کہ میں ایک لمحہ سے گزر کر دوسرے لمحہ میں، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک ماہ، ایک سال سے دوسرے سال میں داخل ہو گیا ہوں۔ زندگی کا یہ سفر زمانیت اور مکانیت پر قائم ہے، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس میں اس بات کا علم دیتا ہے کہ ابھی ہم جس چیز کے قریب تھے ایک معین مقدار اور توازن کے ساتھ رفتہ رفتہ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ دوری جب زندگی کو محیط ہو جاتی ہے، دوری سے مراد یہ ہے کہ وہ نقطہ جس کی حیثیت علم اور علیم کی ہے، علم نزولی سے دور ہو رہا ہے، یہاں تک کہ موت وارد ہو جاتی ہے۔ موت وارد ہونے کے بعد روح اپنے ان تجربات سے، جن تجربات پر زمانیت اور مکانیت کا قیام ہے، ایک نیا علم سیکھتی ہے۔ یہ نیا علم مکانیت یا زمانیت میں بند ہو کر سامنے نہیں آتا۔ مفہوم یہ ہے کہ روح گوشت پوست کے جسم کے بغیر بھی دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا آ جاتی ہے جو گوشت پوست کی آنکھ سے نظر نہیں آتی ہے۔ کائنات کو نگاہ کس طرح ملی؟ کائنات نے اپنے علاوہ دوسری مخلوق کا کس طرح ادراک کیا اور نگاہ کا قانون کیا ہے، یہ سب تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب منظور ہوا کہ موجودات کا سکوت ٹوٹے اور حرکت کا آغاز ہو تو اللہ تعالیٰ نے موجودات کو مخاطب کر کے فرمایا، الست بربکم، سورہ انفال ہے، ٹھیک ہے جی، 9 سے 12۔ ذات کا عکس علم واجب، علم القلم، علم قلم کا عکس علم وحدت یعنی لوح محفوظ، لوح محفوظ کا عکس عالم تمثال یعنی برزخ، عالم تمثال کا عکس عالم ناسوت، مظاہراتی دنیایں، بہت ساری دنیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آواز کائنات کی بساط پر گونجی، کائنات میں موجود ہر شے اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئی اور مخلوق میں شعور کی بنیاد پڑ گئی۔ اس شعور نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعتراف کیا۔ جب موجودات کی فہم میں یہ بات آ گئی کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے اور اس ہستی نے ہمیں تخلیق کیا ہے، تو موجودات نے اپنے علاوہ دوسری موجودات کو دیکھا۔ اس دیکھنے کو عالم مثال یعنی کثرت کہتے ہیں۔ کثرت کو عالم مثال یا عالم جو بھی کہتے ہیں۔ سمری دیکھیں جس بات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس علم واجب یا علم قلم، علم واجب کا عکس علم وحدت یا علم لوح محفوظ۔ علم وحدت سے مراد کائنات کی وہ موجودگی ہے جہاں کائنات گمسم اپنے احساس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ لوح محفوظ کا عکس علم تمثال، عالم تمثال کا عکس عالم تخلیق یا عالم ناسوت۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ تو جو کوشش بات ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نصیب فرمائے، اور اپنی محبت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور حقیقت بات ہم پہ واضح فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔